أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والد اور والدہ کے احسان بچوں پر کم نہیں ہوا کرتے، اس لیے والدین بڑھاپے میں یا زندگی میں کسی بھی مرحلے میں جوان ہو یا نوجوان ہو، ہر حالت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور آج کل معاشرہ بالکل ایسا بگڑتا جا رہا ہے کہ والدین کو گھر سے باہر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور ویڈیو بھی وائرل کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، بڑھاپے کا سہارا بنا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر طرح کی تعریفات توصیفات بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنو آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے جس کا تعلق والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے، اچھا برتاؤ کرنے کا ہے، اچھے سلیقے سے پیش آنے کا ہے۔ یہ والدین جو بچوں کے لیے ایک انمول ہستی ہوا کرتی ہیں، یہ والدین جو بچے کو دیکھ ریکھ کر کے تربیت کر کے ان کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، یہ والدین
جو اس کی ہر پریشانی میں، ہر دقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، وہ والدین جو ہمہ وقت اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، تو ایسے ہی والدین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر والدین کے تعلق سے جگہ جگہ پر فرمایا کہ والدین بھی ایک انمول ہستی ہوا کرتی ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی عزت کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کا سہارا بنا جائے اور ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے، یعنی اپنا حق بیان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو، اس کے علاوہ کسی کو رکوع سجدہ مت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دیگر لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان کیا اور اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق بیان کیا اور اس کے بعد دیگر لوگوں کا حق بیان کیا ہے۔ اس آیت میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا، پھر والدین کا حق بیان کیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کا سہارا بنو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور لاسٹ میں کہا ہے کہ ان تمام کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد کہ یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، سیخی دکھانے والے کو، گھمنڈ دکھانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آج جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، دو پیسے کمانے لگتے ہیں، اپنے گھمنڈ میں چور ہو جاتے ہیں، تکبر میں چور ہو جاتے ہیں اور یہ بوڑھے ماں باپ دو میٹھے بول سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر، یعنی پیسوں کی چکر میں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اتلو میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ تم پر کیا چیز حرام ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کے لیے سجدے کرنا، رکوع کرنا، ان کو پکارنا، ان سے لو لگانا، اسی طریقے سے دعائیں کرنا اور دیگر چیزیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور کیا حرام کیا؟ والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان سے اچھا برتاؤ نہ کرنا، ان کو اوف کہنا، ان کو جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اور کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا رب نے تمہارے فیصلہ کر دیا، رب نے تمہارے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرو اور حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین یا ان میں سے ایک
بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو نہ، ان کو جھڑکو نہ، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے ساتھ رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر بات کرو، جھک کر رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، میری ماں پر، میرے باپ پر رحم فرما، جیسے انہوں نے میری بچپن میں رحمت و شفقت محبت کے ساتھ میری تربیت کی تھی۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے جو آپ کو خیال رکھنا ہے وہ میری عبادت کا خیال رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، حج کی استطاعت ہے تو حج کیجئے، صدقہ خیرات کی پابندی، اور دوسرے طریقے سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں ساری کیجئے۔ اس کے بعد وہ والدین جو یعنی تمہیں دنیا میں لانے والے ہیں، یعنی تمہیں دنیا میں لانے کا ایک حصہ بنا، اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعہ سے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں لے کر آیا، ان والدین کی خدمت کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور خاص کر کے فرمایا کہ جب تمہارے والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا خاص خیال رکھو، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو، ان کو پریشان نہ کرو، ان کو کسی تکلیف میں نہ ڈالو۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت۔ اگر ان سے کوئی بات ایسی نکل جائے ان کے منہ سے جو آپ کو ناگوار لگے تو ان کو ڈانٹو بھی مت، ان کو جھڑکو مت۔ اس کے بعد کہا جب بھی تم والدین سے بات کرو نرمی کے ساتھ، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آواز ان کی آواز سے بلند ہو جائے، آپ کی آواز میں ان سے زیادہ چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے والدین کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ یعنی رحمت کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، وہ تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، تم ان کے ماں باپ مت بنو، ان کو ڈانٹ کر، ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کے ماں باپ مت بنو، تم بیٹے ہو، بیٹی ہو، بیٹے اور بیٹی ہی بن کر رہو۔ اس کے بعد فرمایا اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، اس طریقے سے جیسے ان دونوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ میری تربیت کی، بچپن میں مجھے پالا اور پوسا۔ میرے بھائیوں، آج یہ باپ اور یہ ماں جیسے ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہے اور یہ بچہ یا یہ بچی اگر 2 یا 4 10 20 روپے کمانے لگتی ہے تو اپنے گھمنڈ میں چور ہو جاتی ہے، اور یہ ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے منہ سے میٹھے بول سننے کے لیے ترس جاتی ہے، لیکن مر جاتے ہیں بڑھاپے کے بعد، لیکن میٹھے بول سننے کے لیے نہیں ملتا انہیں۔ میرے بھائی، ایسے بچے مت بنیے کہ یعنی والدین کے منہ سے بد دعائیں نکلے، برا بھلا یعنی تمہارے والدین کہیں، اس طریقے کی اولاد مت بنیے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی ہے، اور اسی طریقے سے ماں کا حق بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا تکلیف در تکلیف، پریشانی جھیلتے ہوئے۔ اس کے بعد فَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا کرو، اور میری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے والدین یہ کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، دوسروں کی عبادت کرو، مزاروں پہ جاؤ، یا اسی طریقے سے مورتیوں کے سامنے جھکو، تو اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو تو کیا کرنا، فلا تطعهما، ان کی بات مت ماننا، ان کی اطاعت مت کرنا، ہرگز ان کی بات کے قریب مت جانا۔
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے طریقے سے رہو ان کے سامنے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف لوٹتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم کو میری طرف پلٹنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تم کو خبر دوں گا اس چیز کی بابت جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ ماں کتنی پریشانی سے، کتنی تکلیف سے آپ کو یعنی برداشت کرتی ہے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں، پھر اس کے بعد 2 سال کے یعنی 2 سال تک دودھ چھڑاتی ہے، اس میں آپ پیشاب بھی کرتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور نہ ماں سردی دیکھتی، نہ گرمی دیکھتی، نہ ٹھنڈی دیکھتی، نہ برسات دیکھتی، کچھ بھی نہیں دیکھتی ہے، ہر طرح کی تکلیف مشکلات کا سامنا کر لیتی ہے آپ کے لیے۔ لیکن آپ جب بڑے ہوتے ہیں، آپ بڑے ہوتے ہو، ان ماں کو ایسا ترسا دیتے ہو، کھانے پینے کے لیے یہاں تک کہ گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے، ناروا سلوک کیا جاتا ہے، مارا اور پیٹا بھی جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، پریشان کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے کہ ماں نے کتنی تکلیف یعنی 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا۔ آج جو ماں ہوں گے یعنی باپ اور ماں، ان سے جا کر پوچھئے کہ ماں نے کتنی تکلیفیں جھیلی۔ 9 مہینے تک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ فلاں چیز آپ کو نہیں کھانی تو وہ نہیں کھاتی ہے، فلاں کام آپ کو نہیں کرنا تو نہیں کرنا، آپ کو سفر نہیں کرنا تو نہیں کرتی ماں۔ جا کر دیکھیے، اپنی ماں سے پوچھئے کتنی تکلیفیں جھیلتی ہے، اور جب پیدائش کا وقت آتا ہے ایک درد ذہ، ایک درد اٹھا ہے ماں کو، اس درد کی کیفیت آپ کیا جانیں، وہ ایک ماں ہی سمجھتی ہے کہ کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے اس تکلیف یعنی اس وقت جب آپ کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ماں ہے جو آپ کو تکلیف در تکلیف سہتی ہے، نہ ٹھنڈ دیکھتی، نہ گرمی دیکھتی، نہ برسات دیکھتی ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا طریقہ، اچھا برتاؤ کرتی ہے، اس نے سلوک کرتی ہے، رحمت و شفقت سے پیش آتی ہے، محبت سے پیش آتی ہے، آپ کی تکلیف کو سمجھتی ہے، آپ کی پریشانی کو سمجھتی ہے، اور ہر طرح سے آرام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ اگر بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو ماں آپ کے بستر یعنی پیشاب کی طرف لیٹتی تھی، لیکن آپ کو سوکھے بستر پر لٹایا کرتی تھی۔ لیکن آج ماں باپ کے ساتھ کتنا برا کیا جاتا ہے، آشرم میں بھیج دیا جاتا ہے، مار مار کے انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں جو ان کا وراثت یعنی مال و دولت ہے اس کو چھین کر ان کی زندگی میں ہی بانٹ لیا جاتا ہے، اور ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، جبکہ مرتے دم تک یہ ماں اور باپ کا ہی حق ہوا کرتا ہے۔ بیٹا تھوڑی سی طاقت آ گئی، 2 قدم 3 قدم چلنا سیکھ گیا، پیسے کمانا سیکھ گیا، تو اس ماں کو، اس باپ کو بے دردی سے مارنے لگا، ڈانٹنے لگا، جھڑکنے لگا، اور یہاں تک کہ گھر سے بھی نکالنے لگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک آیت اور فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیفیں جھیلتے ہوئے حمل میں رکھا، پیٹ میں رکھا، وبدعتہ کرہا، اور اس کو جنا تکلیفیں جھیلتے ہوئے، پریشانیاں جھیلتے ہوئے اس کو جنا، اور وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں 3 مہینے کم کر کے بیان کیا، یعنی 2 سال تو مدت دودھ چھڑانے کی ہے، 24 مہینے ہو گئے۔ اسی طریقے سے 9 مہینے تک ماں پیٹ میں رکھتی ہے، 33 مہینے ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کم کر کے بیان کیا کہ 30 مہینے۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں کو جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ماں کتنی تکلیف پریشانی کے ساتھ ہمیں جنتی ہے، پھر یعنی جننے کے بعد اتنی تکلیفیں جھیلتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز کے قریب نہیں جانا، فلاں کام نہیں کرنا، تو ماں نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، خاص کر کے والدین کو جب بڑھاپے پہ پائیں تو ان کے ساتھ بالکل بھی ناروا سلوک نہ کریں۔ کیوں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں۔
پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے پتہ چلا ماں جو ہے وہ باپ پر مقدم ہے، یعنی ماں نے زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں یا ماں زیادہ تکلیفیں جھیلتی ہے۔ باپ بھی ایسا نہیں ہے کہ تکلیفیں نہیں جھیلتا ہے، صبح سے شام یا شام سے صبح تک اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور رہتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بیوی بچوں سے دور رہ کر محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد لا کر آپ کو حلال کمائی کھلاتا ہے۔ میرے بھائیو، والد کے بھی احسان بچے پر کم نہیں ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل نبی کریم اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اور اس کے بعد پوچھا پھر کون سا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد پوچھا پھر کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا۔ میرے بھائیوں، یعنی یہاں نماز کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق کو بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور ایک مرتبہ یعنی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے تعلق سے مشورہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، کیونکہ ان کے پیروں تلے جنت ہے، ان کے پیرے تلے جنت ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا تو اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ قیل من رسول یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول کس آدمی کی ناک خاک آلود ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، کہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ثم لم يدخل الجنہ، اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی؟ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ جس نے بڑے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکا، ان کا سہارا نہ بن سکا، ان کو دو روٹی سکون سے نہ کھلا سکا، تو ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ نفلی جو عبادت انسان کرتا ہے، اس عبادت پر ماں باپ کی خدمت کو مقدم کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ اور بنی اسرائیل کی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا، اور وہ جریج عبادت کرتا تھا، عبادت گزار بندہ تھا اللہ رب العالمین کا، اور اس نے ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی، اس میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں کو ضرورت پڑی کسی کام کی وجہ سے اس کے پاس آنا پڑا، اور دیکھا کہ جریج نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی، بیٹے نے دل میں سوچا کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، ایک طرف ماں کا حکم ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر دوسرے دن ماں پھر آئی، کہا اے جریج
تو جریج کو دیکھا کہ پھر نماز پڑھتے ہوئے پایا. جریج نے کہا ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہا. پھر ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی کہ اللہ اس کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اور کچھ دنوں میں جریج کی عبادت کے چرچے ہونے لگے، اور ایک خاتون ان میں ایسی تھی جن کے یعنی حسن و جمال کی مثال پیش کی جاتی تھی. اس عورت نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو بدنام کر دوں. اس عورت نے اپنے آپ کو جریج کے حوالے کیا اور کہا آپ مجھ سے فلاں فلاں کام کر لیجئے، یعنی کہ زنا خوری کر لیجئے. جریج نے منع کر دیا، انکار کر دیا. وہ عورت چلی گئی اور جا کر ایک چرواہے سے جو جریج کے گھر کے پاس رہتا تھا اس سے جا کر زنا کر لیا، بدکاری کر لی، اور وہ حمل سے ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے بچہ بھی جنم دیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ جریج نے بدکاری کی ہے، زنا خوری کی ہے. سارے لوگ جریج کے گھر کے پاس آ گئے اور جریج کی عبادت گاہ کو تہس نہس کر دیا، منہدم کر دیا، توڑ دیا، اور اس کے بعد جریج کی پٹائی کرنے لگے. جریج نے کہا آخر معاملہ کیا ہے، آپ لوگ ایسے کیوں برس پڑے میرے اوپر؟ کہا آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اب تو اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا. جریج نے کہا رکو، اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ. اس بچے کو لایا گیا. جریج نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو کہ میں نماز پڑھ لوں. نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھ کے آ کر اس بچے کے پیٹ پر کچوکا لگاتے ہیں اور بولتے ہیں بتا بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ چھوٹا سا تھا، معصوم تھا. بچہ بول پڑا کہ فلاں جرباہا میرا باپ ہے. یہ سنتے ہی سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے ہیں اور جریج کو بوسہ دینے لگے اور کہا آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے تو ہم آپ کا عبادت گاہ سونا کا بنا دیتے ہیں. جریج نے کہا نہیں، میرا جیسا عبادت خاں مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دیجئے. میرے بھائیو بخاری کی روایت ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ یعنی نفلی عبادت پر ماں باپ کی خدمت کرنا مقدم ہے. آج لوگ یعنی عبادت تو عبادت دنیاوی کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، کوئی دنیا داری میں کسی بھی طریقے سے مشغول ہے. ماں باپ نے حکم دے دیا تو ان کی نافرمانی کر دی، بات سننے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی بات نہیں مانی جاتی. جب وہ بڑھاپے کو یعنی ماں باپ پہنچ جاتے ہیں تو یعنی بڑھاپے میں والدین کا یا بڑھاپے میں ماں باپ کا دماغ جو ہو جاتا ہے وہ چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہر بات پر خسانے لگتے ہیں. تو یعنی بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی باتوں کو برداشت کرے، صبر کرے اور نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرے اور خاکساری انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہے. ان کا بچہ ہے بچہ ہی بن کر رہے، ان کا والد یا والدہ بننے کی کوشش ہرگز نہ کرے. میرے بھائیو پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا، والد اور والدہ کے احسان بچوں پر کم نہیں ہوا کرتے. اس لیے والدین بڑھاپے میں یا زندگی میں کسی بھی مرحلے میں، جوان ہو یا نوجوان ہو، ہر حالت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور آج کل معاشرہ بالکل ایسا بگڑتا جا رہا ہے کہ والدین کو گھر سے باہر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور ویڈیو بھی وائرل کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، بڑھاپے کا سہارا بنا جائے اور ان کی خدمت کی جائے، ان کے اوپر رحم کیا جائے اور ان سے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے. ان کو یعنی سکون سے 2 روٹی یا اسی طریقے سے پھل فروٹس لا کر دینا چاہیے تاکہ اچھے سے ہم خدمت گزار بچے بن جائیں اپنے والدین کے لیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو والدین کا خدمت گزار بنا. اے اللہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے نمازی ہے ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں میں یعنی اب مسلمانوں میں جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ.